هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اردو کی دوسری کتاب کا آج کا ہمارا سبق صفحہ نمبر 77 پر یہاں سے ہے نظم. تو دو اصناف ہوتے ہیں، دو صنفیں ہوتی ہیں اردو زبان کے اندر. ایک ہوتا ہے نظم اور ایک ہوتا ہے نثر. ابھی تک تقریباً آدھی کتاب ہم نے جو پڑھی اس میں نثر کا بیان تھا. نثر کہتے ہیں وہ تحریر جو منظوم نہ ہو بلکہ عام گفتگو کی طرح لکھی جائے، جیسے ہم عام بول چال اردو زبان میں بولتے ہیں اس انداز میں لکھی جائے تو اسے نثر کہا جاتا ہے. اور نظم یہ شاعری کی ایک قسم ہے جو کسی ایک عنوان کے تحت کسی ایک موضوع پر لکھی جائے. تو یہاں سے آخر کتاب تک یہ منظوم کلام ہے جو ایک خاص موضوع کے تحت لکھی گئی. جیسے یہ ہے خدا کی حمد، یعنی اللہ کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی تعریف کی ہے اس کے اندر نے، اور یہی اس پورے نظم کا موضوع ہے. اسی طرح اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں گے تو خاص طور پر وہ اس کا موضوع ہوگا درود و سلام. اس طرح آخر کتاب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا. خدا کی حمد. خدا ایک ہے کوئی اس سا نہیں، کسی کام میں ساجی اس کا نہیں. نہیں اس کی کچھ ابتدا انتہا، صدا سے ہے وہ اور رہے گا صدا. ہمیشہ سے ہے، صدا کے معنی ہمیشہ، تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اسی نے بنایا ہے سارا جہاں، یہ چاند اور سورج زمیں آسماں. ہمیں اس نے مٹی سے پیدا کیا، جو کچھ ہم کو درکار تھا، درکار مطلب ضرورت، جو کچھ ہم کو درکار تھا سب دیا. ہمیں بخشی ہیں اس قدر نعمتیں کہ جن کو نہ ہرگز کبھی گن سکیں. ہے واجب کہ اس کی عبادت کریں، شب و روز اس کے غضب سے ڈرے. غضب کا مطلب غصہ. اب اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں درود و اسلام کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. رسول خدا پر درود. پڑھو مومنو مصطفیٰ پر درود، محمد صلی اللہ علیہ وسلم حبیب خدا پر درود. خدا کا یہ ہے حکم قرآن میں، پڑھو خاتم انبیاء پر درود. خدا بھیجتا ہے بصد ذوق شوق، شب و روز، شب و روز دن رات، شب و روز خیر الورا پر درود. خیر الورا یعنی مخلوق میں سب سے بہترین، مراد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. فرشتوں کو ہے حکم پروردگار، پڑھو میرے شمس الضحیٰ پر درود. یہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام ہے اس میں سے ایک نام ہے شمس الضحیٰ، چمکتا ہوا سورج. کرو مرآت دل کو ماہ منیر. مرآت کے معنی آتے ہیں آئینہ. تو کہنے کہ کرو مرآت دل، یعنی دل کے آئینے کو تم درود و سلام بھیج کر روشن کرو، منور کرو. کرو مرآت دل کو ماہ منیر. ماہ منیر مطلب 14ویں کا چاند، چمکتا ہوا چاند. ماہ کے معنی آتے ہیں چاند اور منیر معنی چمکتا. کرو مرآت دل کو ماہ منیر، پڑھو نور رب العلا پر درود. وقت پر نماز پڑھو. اے مسلمانوں سنو دل سے ذرا، وقت پر کر لو نماز اپنی ادا. وقت آئے جس گھڑی پڑھ لو نماز، یاد حق سے ہو نہ ہرگز بے نیاز. یاد حق مطلب اللہ تعالیٰ کی یاد. حق اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. وقت کو ٹلنے نہ دو تم زی نہار. زی نہار مطلب یہ تنبیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہرگز کبھی بھی. وقت کو ٹلنے نہ دو تم زی نہار، چھوڑ دو دنیا کے اس دم کاروبار. دم کے معنی گھڑی. فجر و ظہر و عصر و مغرب اور عشاء ہوں حضور قلب سے پانچوں ادا.
سر جھکانا ہے نشاں اسلام کا، رتبہ سب سے ہے بڑا اس کام کا۔ ظلمت دل دور کرتی ہے نماز، نور ایمان دل میں بھرتی ہے نماز۔ گر کرو گے تم نمازیں سب ادا، بخش دے گا رب تمہاری سب خطا۔ نیک بخت اس کے برابر کون ہے، نیک بخت مطلب اچھی قسمت والا، تو نیک بخت اس کے برابر کون ہے، پنج گانا با جماعت جو پڑھے، مطلب پانچوں نماز کا پڑھنے والا، پابندی کرنے والا دنیا میں سب سے خوش قسمت ہے۔ پنج وقتی میں نہیں جس کا قصور، رحمت حق اس کے اوپر ہے ضرور، مطلب جو پانچوں نمازیں پابندی سے پڑھتا ہے، کوتاہی نہیں کرتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارش ہوتی ہے۔ یہ نماز اے جاں ستون ہے دین کا، دین کی چھت کا ہے بوجھ اس پر رکھا۔ یہ حدیث کے اندر ہے کہ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، اور جس نے اس کو گرا دیا اس نے دین کے ستون کو گرا دیا۔ جس کسی نے اس ستون دین کو ثابت و قائم رکھا اے مومنو، ثابت اس نے رکھ لیا دین متین، رحمت حق سے ہوا بے شک قرین، قرین کا مطلب قریب۔ اور جس نے چھوڑ دی از خود صلاۃ، صلاۃ عربی زبان کے لفظ ہے، اس کے معنی میں نماز کے آتے ہیں، اور جس نے چھوڑ دی از خود صلاۃ، پائے گا وہ کس طرح راہ نجات۔ جس نے توڑا اس ستون کو برملا، خانہ دین اس نے گویا ڈھا دیا۔ ترک کر دی جان کر جس نے نماز، اس کو ڈالے آگ میں وہ بے نیاز۔ تو بہت بڑی وعید ہے نماز چھوڑنے پر، اور نماز یہ عبادات کے اندر سب سے اہم عبادت ہے ایمان کے بعد۔ بس یہ اب لازم ہے تم کو مومنو، فرض حق کو ترک ہرگز مت کرو۔ چار شخصوں کے لیے جنت بہت مشتاق ہے، چار آدمی ہیں جن سے ملنے کے لیے جنت ہمیشہ محتاج رہتی ہے، مشتاق رہتی ہے، شوق میں رہتی ہے۔ دیکھ ہے اس طرح سے فرما دیا، حضرت خیر البشر نے برملا۔ دل میں ہے ہر تابع اسلام کے، مجھ کو جنت اب کسی ڈھب سے ملے۔ اور جنت چار شخصوں کے لیے رات اور دن منتظر ہے شوق سے۔ چار کون کون سے آدمی ہیں؟ پہلے وہ ہے جس نے کھانا دے دیا پیٹ کے بھوکے کو از بہر خدا۔ دوسرا کپڑا پہنایا شوق سے، جس نے ننگے کو خدا کے واسطے۔ تو دو آدمی ہو گئے، ایک تو اس نے اللہ تعالیٰ کے واسطے، اللہ کی رضامندی کے لیے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا۔ دوسرا وہ ہے کہ جس نے کسی محتاج کو کپڑا دیا۔ تیسرے جس شخص نے روزہ رکھا ماہ رمضاں کا بصد صدق و صفا، مطلب اخلاص کے ساتھ، ریاکاری کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے، تو اس سے ملنے کے لیے بھی جنت مشتاق رہتی ہے۔ اور چوتھے جو پڑھے قرآن کو صدق کے دل سے اے محبان نکو،